बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अभी ज़रा खुश खराबत चल रही ना हमारी आपस में। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे अपोजिशन लीडर चैम्बर में। मेरे साथ इस वक्त हमारे MPA साहिबान जनाब अरसलान घुमन साहब और जनाब शाहनवाज जदून साहब यहाँ मौजूद हैं। इधर आ जाइए, जगह इधर, मुनीस भाई इधर भी आ सकते हैं। कल हमने देखा कि एक और बजट पेश किया गया और सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के परसों के कमेंट्स के बाद हम परेशान थे कि भाई ये बजट पेश कौन करेगा। सिंध का असल हुक्मरान, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहे हम तो नहीं कह सकते ना, कमेंट ही हो बेशक, लेकिन वो हुक्मरान जिसकी चलती हो वो पेश करेगा या उसका कोई मुंशी पेश करेगा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि पिछले 13 साल में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जिनके पास खजाने की कुंजी दी गई है जिनको, और पिछले 13 साल में जब अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जी असल हुक्मरानी किसकी है, चलती किसकी है, तो मुराद अली शाह साहब ने एक बेहतरीन मुंशी का किरदार अदा करते हुए जिस ग्रुप के लिए वो काम कर रहे हैं, ओमनी ग्रुप, बेसिकली ओमनी ग्रुप जिस अंदाज से एक बिल्डर एक नाम से मशहूर है लेकिन उसका असल मालिक आसिफ जरदारी है, इसी तरीके से ओमनी ग्रुप भी आसिफ जरदारी का ग्रुप है। वो बेचारा कश्मीरी बाबा तो हाथी का दांत है वो भी। तो ये जो यूनुस मेमन है, जिसको उस दिन कमेंट्स में आए थे कि असल हुक्मरान यूनुस मेमन है, तो कल तो हम इंतजार कर रहे थे कि यूनुस मेमन शायद पेश करे और पीछे से ये बैठे हो मुंशी साहब उसको पेपर पकड़ा रहे हों, लेकिन चले वो कनाडा में है, अब शायद पकड़ा जाता। तो अफसोस की बात है, हमें कल हमारे सर शर्म से डूब रहे थे परसों जब पता चला कि जी सिंध के 5 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल एक शख्स के पास है, जो एक ब्रोकर है, जो एक एजेंट है, और उसके कहने के ऊपर वज़ीर आला साहब का कलम चलता है। सिर्फ सिंध में एक चीज़ ने ग्रो किया है, वो ओमनी ग्रुप ने ग्रो किया है, और उसका मतलब यह है कि जरदारी ग्रुप ने ग्रो किया है। और सिंध में तरक्की सिर्फ उस जगह पर, और ये सारे वज़ीर आला साहब के कलम, ये कलम पिछले 13 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। जितनी तेज़ी से समरीज पे सिग्नेचर नूरियाबाद पावर प्लांट पर हुआ है, थर के बच्चों की दवाई पर नहीं हुआ। जितनी तेज़ी से सिग्नेचर वज़ीर आला सिंध की जानिब से सिंध की शुगर मिलें बेचने के ऊपर हुआ है, उतनी तेज़ी से शायद एड्स से निजात के लिए लड़काना के बच्चों पर नहीं हुआ। जितनी तेज़ी से सिंध बैंक ओमनी को देने के ऊपर हुआ है, जिस तेज़ी से सब्सिडी जो थी वो ट्रैक्टर की सब्सिडी भी अपने ग्रुप को देने के लिए हुई है, तो वज़ीर आला साहब का कलम किसी अवामी मुफाद आम्मा के किसी काम के ऊपर हमने ना वो समरी साइन होते देखी, हमने ना कलम चलते देखा, ना हमने वज़ीर आला साहब को प्रोएक्टिव होते देखा। और कल एक मर्तबा और एक वाइट कॉलर क्रिमिनल सूट बूट पहनकर कल सिंध के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गया। कल एक मर्तबा और हमने देखा, बात आती है ये अजरक के पीछे छुपना चाहते हैं, ये सिंध कार्ड के पीछे छुपना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुराद गबोल के घर में जो बेटी मां थी, जब आपने हमला परसों उसको गिरफ्तार किया, क्या उन्होंने अजरक नहीं पहनी हुई थी? क्या बहुत सारे मासूम लोगों के घरों में जब आपकी पुलिस चढ़ जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके सर पे अजरक नहीं होती है? क्या बहुत सारे मासूम सिंध के नौजवानों को जब आप जुल्म कर रहे होते हैं, ज्यादती कर रहे होते हैं, तशद्दुद कर रहे होते हैं, क्या उनके सर पे टोपी नहीं होती? ये टोपी ड्रामा हमने देखा। आपने तो माल पर कमाने के लिए मोंजोदाड़ो में अजरक के स्कर्ट पहनवा दिए, अजरक की धोती पहनवा दी। मैंने आपको सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथों
اجرک ٹوپی والوں کو جو ذلیل ہوتے ہم نے دیکھا ہے, خوار ہوتے دیکھا ہے, بے عزت ہوتے دیکھا ہے. آج یہ کس بات سے اب اس بجٹ کی چوری کو اس ہماری اجرک کے پیچھے چھپانا چاہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب, یہ اجرک ہماری بھی ہے, اجرک 5-6 کروڑ سندھیوں کی ہے, اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. وہی اس کے اندر بھی, اس بجٹ بک کے اندر وہی 13 سالہ کی کرپشنوں کی داستانیں ہیں, اور اسی بجٹ بک کو انہوں نے اس دفعہ پھر اس اجرک کے سہارا لینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اجرک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے, جبکہ اس بجٹ بک کے اندر سندھ کے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف باتیں ہیں, کہانیاں ہیں, اسٹوریاں ہیں, موت ہے, ایڈز ہے, ریبیز ہے. اس بجٹ بک میں 13 سال, اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اور تو کچھ رہا نہیں تو چلو جی بجٹ بک کو بھی اجرک پہنوا دو. ہم نے اس کے اندر دیکھنا, اجرک ہمارے سراکوں پر, ٹوپی ہمارے سراکوں پر. ایک ٹوپی ڈرامہ مراد علی شاہ صاحب نہیں چلے گا. ہر چیز کے پیچھے آپ تو مونچے داڑوں میں آج پلی بارگین ہو رہی ہے کہ اجرک کا ڈرامہ کر کے آپ نے لوگوں سے پیسے کھا لیے. اجرک والوں کے عزت کا خیال رکھیں. اس سندھ بجٹ میں یہ اجرک دشمن بجٹ ہے, یہ سندھی ٹوپی دشمن بجٹ ہے, یہ سندھ دشمن بجٹ ہے, غریب عوام دشمن بجٹ ہے. اس لیے, اور اس میں جو کچھ رکھا گیا ہے, ان کی طریقہ واردات میں بتاتا چلوں کہ سبسڈی کے نام پہ کس انداز میں کرتے ہیں. سبسڈی انہوں نے دی, ٹریکٹروں کی سبسڈی کے, جب سبسڈی کسان کو دے رہے ہیں, سبسڈی کے نام پہ انہوں نے کیا کیا, لوگوں سے کہا کہ جی آپ کو راشن دینا ہے, راشن کا 800 روپے کا کٹا دیا, شناختی کارڈ لیا, 7-8 لاکھ کا ٹریکٹر اس پہ نکالا, پنجاب میں بکوا دیا. یہ ہے سندھی اجرک ٹوپی والوں کے ساتھ ان کا پیار. تو کل تو یونس میمن کے منشی صاحب نے جو بجٹ پیش کیا, ہم کہتے ہیں کہ منشی صاحب آپ نے اپنی نوکری تو پکی کر لی, لیکن سندھ کے عوام کے دل میں آپ کی جگہ ختم ہو چکی ہے. میں بتاتا چلوں, گزشتہ روز تک میں 12 سال کی حوالہ تفصیل دے رہا تھا, اب میں گزشتہ 13 سال کا بتاتا چلوں کہ 13 سال میں ان کے پاس کیا کچھ آیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ حشر کیا کیا. گزشتہ 13 سال کے اندر حکومت نے پچھلے 13 برس کے دوران سندھ حکومت کے پاس 8,912 ارب روپے آئے ہیں. جی 8,912 ارب روپے. میں نے اس میں 20 جی پچھلے 13 برس کے دوران سندھ حکومت کے پاس جو تھرو NFC, تھرو پروونشل ریسیٹس اور سارا جو ریونیوز اور ٹیکسز سب کچھ ملا کر 8,912 ارب روپے پچھلے 13 سال میں, مطلب اس سال میں نے یہ والا سال شامل کر لیا ہے, 20-21 اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہے. 21-22 کا بجٹ تو کل آیا ہے, اور اس میں سے ان اخراجات کے لیے صوبے کو 80% فنڈ وفاق سے ملے, 80% وفاق نے دیے ہیں. 1 جولائی 2008 سے لے کے 30 جون 2021 تک 13 برس کے دوران سندھ حکومت نے کل 8,912 ارب 40 کروڑ روپے خرچ کیے. 8,912 ارب 40 کروڑ خرچ کیے ہیں, جس میں سے 7,266 ارب غیر ترقیاتی اور 1,646 ارب 40 کروڑ ترقیاتی اخراجات. مطلب 8,912 میں سے 7,226 تللے یہ جو نوکریاں بیچی جا. جی پروٹوکول بتاتا ہوں, ابھی پروٹوکول, اس منشی کا پروٹوکول بتاتا ہوں. 18 لوگ رکھے ہوئے ہیں. کیا چھیڑ دیا آپ نے مجھے, 18 لوگ 18 گریڈ کے منشی کا پروٹوکول کرتے ہیں. مطلب ظلم نہیں ہے, CM ہاؤس کے پیسے بڑھ رہے ہیں, غریب کا کھانا کم ہو رہا ہے. تو 7,226 ارب جو ہے وہ چلے گئے پروٹوکول میں, تیلوں میں, دعوتوں میں, پارٹیوں میں, اس میں اس میں. 1,646 ارب 40 کروڑ روپے ترقیاتی. ڈیولپمنٹ بجٹ 24 ٹوٹل جو ہے وہ 1,646 ارب 40 کروڑ ہے. اور آپ نے پتا کہ پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ, جس میں کہا تھا کہ جی 44% کرپشن ہے. کرپشن ہوئی ہے, PND بولتا ہے 44%. اس 1,640 40% نکال دو تو 700 ارب بچتے ہیں صرف ان کے پاس. آڈیٹر جنرل کی رپورٹس کے مطابق بھی تقریباً اس عرصے کے اندر 13 سال میں 1,400 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے. شاہ صاحب مجھے رپورٹ لا دیجیے گا آڈیٹر جنرل کی. حکومت سندھ نے 13 برس کے دوران تعلیم پر 1,450 ارب روپے خرچ کیے ہیں. تعلیم پر 1,450 ارب روپے خرچ کیے. اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں, اسکولوں میں اتاکے بنے ہوئے ہیں, ہزاروں اسکولوں کی باؤنڈری والز نہیں ہیں, ہزاروں اسکول میں باتھ رومز نہیں ہیں, ہزارہ اسکولوں کے اندر ٹیچر نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں.
1450 ارب. 1000 ارب پتہ ہے نا جی, مطلب یہ تعلیم پہ خرچ کر دیا. تعلیم کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے. اس دفعہ بھی جو انہوں نے لکھ دیے پیسے, میں تو پیچھے سے چل رہا ہوں نا جی, آگے تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اس سال اس پہ اس ٹوپی ڈرامے کے اوپر تو بات ہوگی اگلے سال. میں تو پچھلے 13 سال کی جو ٹوپیاں پہنائی ہر سال انہوں نے, اس پہ بات کر رہا ہوں. 1450 ارب پچھلے 13 سال میں خرچ کیے. صحت کے اوپر 768 ارب روپے خرچ ہوئے. امان کے اوپر 878 ارب. صحت آج کل نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں ڈالے میں, گدا گاڑی میں, ایمبولینس میں جا رہی ہوتی ہیں. ہمارے لوگ مر جاتے ہیں, ان کو ایمبولینس نہیں ملتی. اور صحت کے اوپر 768 ارب خرچ کرنے کے باوجود صحت کا حال یہ ہے کہ کتے کی ویکسین نہیں ملتی, ایڈس لگ چکی ہے, ایمبولینس نہیں ملتی, دوائیاں نہیں ملتی, اور ہسپتالوں کا این جی اوز کو ہسپتال دے دیے گئے ہیں. اور 878 ارب امن و امان پر. نہ سندھ میں امن ہے, نہ سندھ میں امان ہے. سندھ میں ڈاکو پولیس والوں کو مار کر ڈانس کرتے ہیں. سندھ میں سرے عام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ڈاکو راج ہے. ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے ان کے پاس اے پی سیز جو یہ 878 ارب میں سے یہ اے پی سیز بھی خریدی گئیں. یہ جو اے پی سیز خریدی گئیں جس کے اندر سے گولی آر پار ہو جاتی ہے, اسی 878 ارب میں سے ہے. بلدیات کے اوپر 945 ارب خرچ ہوئے. 945 ارب. اور ابھی بارشیں آنے والی, ابھی سے گٹر نالے ابل پڑے ہیں. آج شہر کو 945 ارب خرچ کیے بلدیات پر. اور اس جو شہر سندھ کو 90% ریونیو دیتا ہے, اس شہر کو کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا. اور آج یہ شہر کراچی پر دنیا کا 10 گندے ترین شہروں میں سے اس کا ذکر آتا ہے. سڑکوں, ٹرانسپورٹ, آبپاشی, زراعت, اس کے اوپر 161 ارب خرچ کیے انہوں نے پچھلے 13 سال میں. اور ماشاءاللہ ایک بس انہوں نے نہیں دی, ناٹ اے سنگل بس ان لاسٹ 13 ایئرز. اور کل تو میں اسی لیے کل ہم ایک بس پہ آئے تھے, ہم نے کہا چلے اجلاس ہے, بجٹ ہے, ذرا آپ میٹرو بس پہ چلتے ہیں. تو ہم ایک میٹرو بس کے اوپر کل آئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ ڈرائیور نے بتایا کہ قائد اعظم کے زمانے کی میٹرو بس ہے, اس گیٹ کو پکڑ لیں ذرا. اچھا جی, اور اس طریقے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سال صوبائی اخراجات بڑھتے رہے. اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ کہ کس انداز سے بجٹ بڑھتا رہا اور سندھ پیچھے جاتا رہا. یہ سارے پیسے اومنی کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے پچھلے 13 سال کے اندر. تھر میں 635 آر او پلانٹ لگائے گئے تھے, ناکارہ پڑے ہیں. ایشیا کا سب سے بڑا آر او پلانٹ بھی ناکارہ پڑا ہے. منچر میں 72 آر او پلانٹ لگے تھے, ناکارہ پڑے ہیں. 1500 بلین آر او پلانٹ لگائے گئے تھے پورے سندھ میں, ناکارہ پڑے ہیں. اس دفعہ اب آتے ہیں اس بجٹ کے اوپر. اس دفعہ جو ہمارا سندھ کا بجٹ ہے, پچھلے بجٹ سے اس دفعہ 300 ارب روپے زیادہ بجٹ ہے سندھ کا. چونکہ پچھلے 2 سال یہ رونا روتے رہے کہ جی پیسے نہیں ہیں, اس لیے کووڈ کا تھا, ریکوریز کم ہو رہی تھی, ریونیوز کم آ رہے تھے, پیسے کم آ رہے تھے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وفاق کو 778 ارب دینے چاہیے تھے. بجٹ دستاویز کے مطابق سندھ کو 717 ارب روپے دے دیے گئے ہیں. آخری ماہ کی ٹرانزیکشن میں اس سے بھی زیادہ رقم سندھ کو ملے گی. لاسٹ منتھ میں زیادہ رقم ملے گی. اچھا, اس کو میں کہنا چاہتا ہوں 155 ارب اے ڈی پی میں رکھے ہوئے, اس بار 222 ارب رکھے گئے ہیں. ہر صوبے کی اے ڈی پی, پورے صوبے کی اے ڈی پی اسکیم 15 ارب تھی اور خرچ اس میں 13 ارب ہوئے. میں کہنا چاہتا ہوں پیسے تھے, خرچ نہیں کر سکے, نااہلی تھی. اور پوچھے تو پرسوں ایک شو میں صاحب کہہ رہے تھے وزیر صاحب جو نیب اور چیک کرتی ہے اس لیے ہم نہیں کرے, مطلب پیسے چوری کرنے اس لیے انہوں نے نہیں کرنے. اور اس کے بعد جو فارمولہ ہے کہ ساری 40% کرپشن میں نکل جائے تو بچتا کیا ہے, وہی بات کہ 77% بجٹ جو ہے وہ غیر ترقیاتی ہے اور صرف 33% جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ ہے. اور 11 جون 2021 تک ترقیاتی منصوبوں پر صرف 73 ارب روپے خرچ ہو سکے ہیں. 53% ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں ہوا. یہ سن لیجیے جی, مطلب 11 جون 2021, اس 11 جون تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے. یہ جو روتے ہیں نا, ہم اس لیے نہیں کر سکے پیسے نہیں آئے, ہم اس لیے نہیں کر سکے پیسے نہیں آئے, ہم اس لیے نہیں کہ وفاق نے روک لیا, وفاق نے پانی روک لیا, پیسے روک لیا, یہ روک لیا, وہ روک لیا, ہائڑے گھوڑاڑے مری گاڑے. آپ کو ہائڑے گھوڑاڑے میں بچنے نہیں دیں گے مراد علی شاہ صاحب. آپ کو حساب لینا پڑے گا, اپوزیشن آپ سے حساب لے گی. 53% بجٹ خرچ ہی نہیں کر سکے ہیں. پچھلے سال 2019-20 کے کووڈ-19 کو بنیاد بنا کر سالانہ صوبائی ترقیاتی پروگرام میں کٹوتی کر کے 208 ارب سے 90 ارب پر چلایا گیا اور اصل خرچہ 88 ارب ہوا. پچھلی دفعہ بھی پیچھے آیا تھا چونکہ کووڈ-19 تھا, ریکوریز کم تھیں, اس میں سے بھی 2 ارب کم خرچ ہوا تھا. اور حکومت کے پاس کہا کہ جی پیسے نہیں ہے, رونا. اب بتایا جا رہا ہے کہ
2019-20 کے اختتام پر صوبائی خزانے میں 78 ارب کی بچت ریکارڈ ہوئی. 2019-20 کے خزانے میں 78 ارب کی بچت ریکارڈ ہوئی ہے. مطلب پیسے پڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی نہیں تھی خرچ کرنے کی. میں کہنا چاہتا ہوں تو اگر پیسے تھے تو کیوں نہیں لگائے گئے ترقیاتی اس کے اوپر, مطلب کیوں نہیں لگائے گئے؟ اس میں بھی اس بجٹ میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. ایک طرف بچایا جا رہا ہے کہ رواں مالی سال 2021 کے اختتام پر 34 ارب خسارے کا شکار ہو گئی. 34 بلین کا خسارے کا بتا رہے ہیں. اور وہ بتایا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اور بجٹ دستاویز میں یہی بتایا کہ رواں مالی سال کے اختتام کے نئے آغاز پر سندھ کے خزانے میں 85 ارب روپے کیری اوور کیش بیلنس ہے. 85 ارب کیری اوور کیش بیلنس آج بھی یہ بجٹ ان گلانس کے اندر موجود ہے. آج بھی 85 بلین روپیز خزانے میں موجود ہیں جولائی کے اندر بھی. اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو شارٹ فال آف فنڈس. شارٹ فال ہے آپ کی ایبلٹی میں, آپ کی کیپیسٹی میں, آپ کی ایمانداری میں, آپ کی پرفارمنس میں, آپ کی ایک سندھ سے محبت میں. تو آج بھی 85 ارب جب اگلے سال میں داخل ہوں گے 85 ارب کا کیری فارورڈ ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے, خرچ نہیں کیا. اچھا اب تضاد بھی سن لیجئے اس کے اندر. سندھ حکومت رواں مالی سال کے, اچھا میں چونکہ اکنامسٹ نہیں ہوں, میں کوئی معاشی, یہ تو پڑھے ہوئے ہیں نا, یہ تو ماشاءاللہ حیدرآباد سے انجینئر تھے, باہر پڑھ کے آئے, یہ تو زبردست قسم کے بابو ہیں. میں بابو نہیں ہوں, اس لیے مجھے تو دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے. میری ٹیم نے بہت ساری چیزیں مجھے دی ہیں. سندھ حکومت رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں 400 ترقیاتی منصوبوں پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکی. رواں مالی سال جس میں ہم چل رہے ہیں, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا, یہ ٹوپی ڈرامہ میں کیوں کہتا ہوں, اس میں بڑا سب بات دکھا دی جاتے ہیں. اب تو اجرک بھی لگا دی اس کے اوپر. پچھلے سال کی اسکیموں میں 400 ترقیاتی منصوبوں پر 1 روپے بھی خرچ نہیں کر سکی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرائرٹی رہنے دیں, ان کی پرائرٹی ترقیاتی اسکیم نہیں ہے جس میں پھر مال بن جاتا ہے, رستہ بن جاتا ہے, ڈیل ہو جاتی ہے, بابا یہ چیک لے جاؤ 40% دے جاؤ, وہ ہو جاتا ہے, باقی نہیں ہوتا. سندھ حکومت رواں مالی سال کے دوران سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص کردہ 53% فنڈز خرچ کرنے میں ناکام رہی. 53% انہوں نے ڈیولپمنٹ ترقیاتی منصوبوں میں خرچ نہیں کر سکے. حکومتی خزانے میں کیش موجود. سندھ حکومت کی جانب اس سال اس کے لیے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سطح پر انفیکشن ڈیزیز ہسپتال کام کرنے تھے, نہیں کر سکے. پچھلے سال ڈرامہ تھا انفیکشس ڈیزیز ہسپتال قائم کریں گے ڈویژنل سطح پر. اس دفعہ بھی ہوگا اس کے اندر. ابھی تو پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی تو پیچھے دیکھا کہ جی آگے کیا ہے, وہ کوئی نہیں کام کر سکے. کراچی سرکولر ریلوے, کراچی شہر کی ریڈ لائن, یلو لائن, تیز رفتار بسوں کے منصوبے کام شروع کرنے سمیت بجٹ میں اعلانات سے اعلان رہ گئے. چلیں جی اورنج لائن دیکھیں, چلیے وہ ڈی سی آفس کے سامنے ایک پل بنا ہوا ہے, کوئی تازیہ کھڑا کیا ہوا ہے, زیرو. گرین لائن انشاءاللہ ہماری آ رہی ہے, پرائم منسٹر کا تحفہ. جیسے بلاول ہاؤس کی آگ سلگ رہے تھے اس دن, یہ ہمارا بجٹ آیا, سب کے انگارے لگے ہوئے تھے. وہ آگ جو تھی وہ بجھائی ہمارے کپتان کی گاڑیوں نے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ گرین لائن آپ کو اس سال میں آپ کو روڈوں پر نظر آئے گی. ان کی اورنج لائن, ریڈ لائن, یہ لائن, وہ لائن, بلو لائن, شلو لائن, بلو لائن, سب ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ, کچھ نظر نہیں آنے والا. اور اس کے علاوہ ایک بس, ناٹ اے سنگل بس. پھر کہتا ہوں, دیکھو میری چنچی میں ادھر ماں, ادھر بیٹی, ادھر پتہ نہیں کون, ادھر کون, ادھر کون. آپ نے تو ہمارے معاشرتی اقدار کو تباہ کر دیا. شاہ صاحب آپ سندھ کے دشمن ہو, آپ ہماری روایات کے دشمن ہو, آپ ہمارے سماج کے دشمن ہو, آپ ہماری عزت کے دشمن ہو, آپ ہماری غیرت کے دشمن ہو. چنچی میں بٹھا دیا ہماری بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بس پہ نہیں دے سکے. آپ سندھ غیرت کی بات کرتے ہو. آپ کو غیرت آتی ہے صرف اپنے لیے, وی آئی پیز کے لیے. غریب بیٹھے بٹھاؤ تو صحیح, کیا میں بٹھا سکتا ہوں اپنی گاڑی کے اندر کہ میری فیملی بیٹھی ہو, پرایا بندہ ہی بیٹھا ہو. جتنی عزت میری ہے, جتنی آپ کی ہے, جتنی ان کی ہے, جتنی آپ کی کیبنٹ کی ہے, اتنی یہ غریب کی ہے. لیکن مجبور ہے, پیسے ہے نہیں کہ ٹیکسی کر لے, چنچی میں بیٹھنا پڑتا ہے. وہ کتنی دفعہ جیتا ہوگا, کتنی دفعہ مرتا ہوگا. شاہ صاحب یہ 13 سال میں آپ نے عذاب دیا ہے صوبہ سندھ کو, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے جو حشر کیا ہے, چونکہ دیکھیں ایک بندہ آپ شکل سے نظر نہیں آتے ہو, شکل سے بابو مسکین سے ٹائی شائی لگا کے بیٹھ جاتے ہو. بابو ہو نا, مستری ہو, منشی ہو, تو ایسے ہی ہو گیا. سندھ کے محکمہ خزانے سے جاری ہونے والی ابھی کی رپورٹ میں آپ کو پی ڈی ایف دے دوں گا. آپ سب کو جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک چیز میرے پاس موجود ہے, کوئی 1-2 فیگر اوپر نیچے ہو, لیکن آپ کو رپورٹ بھی میں دے رہا ہوں ساری. سندھ کے محکمہ خزانہ سے جاری ہو رہی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 2021 کے بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 2246 منصوبوں کے لیے 155 ارب مختص کیے گئے تھے. پچھلی دفعہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو, یہ چل رہا ہے, جن میں سے 11 جون 2021 تک صرف
अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 53% रकम 82 अरब रुपए खर्च नहीं हो सकी। 82 अरब खर्च नहीं हो सके, सिर्फ 73 अरब खर्च हो चुके। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 155 अरब मतलब तरक्यात 2246 मनसूबों के लिए 155 अरब रखे गए थे पिछले साल, जिसमें 73 अरब खर्च हुए और नहीं हो सके 85 खर्च हुए, मतलब तकरीबन 40% रकम वापस चली गई है। वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब आइंदा माली साल के लिए पेश करदा नए बजट के मुताबिक सिंध हुकूमत आइंदा माली साल 85 अरब। अच्छा आ गया जी, आगे बताता हूं कि वज़ीर-ए-आला सिंध ने दावा किया है कि 155 अरब में से 100 अरब खर्च कर लेंगे, लेकिन वो खर्च नहीं कर सके। और मैं कहना चाहता हूं कि अधूरे तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल, लगता है कि 27 अरब रुपए तो खर्च होंगे, लेकिन सिर्फ कागजात में, क्योंकि सब जानते हैं कि लूट मार। अब आखिरी दिनों में कह रहे हैं कि ये 27 अरब जो है, ये 27% जो ये हम आखिरी महीने में खर्च कर लेंगे। मैं कह रहा था आखिरी महीने में जो खर्च होता है, अब जो खर्च होगा वो सिर्फ बिल बनेंगे, झूठे बिल बनेंगे, कोटेशनें बनेंगी, चेक बनेंगे। अब वो इतना अब तक अगर खर्च नहीं हो सका तो उसको आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि नए सिंध के बजट में बताया गया है कि सीएम हाउस के बजट में 85 करोड़ रखे गए थे पिछली दफा, और वो बढ़ के 99 करोड़ आ गया। ये फर्क है मेरे कप्तान का और इस मुंशी का। मतलब वजीर आजम इमरान खान जो पूरी दुनिया का अजीम लीडर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चों में कमी आती है। इन्होंने पिछले साल 85 करोड़ रुपए रखे थे और 99 करोड़ खर्च कर दिए हैं जी। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर एयर ट्रैवलिंग में 27 करोड़ अलग खर्च हुए। उसके अलावा हेलीकॉप्टर की मरम्मत में भी खर्च होंगे 29 करोड़ रुपए। वज़ीर आला हाउस की गाड़ियों की मरम्मत पर 1 करोड़ अलग खर्चा हुआ है पिछली दफा। आइंदा साल सीएम हाउस के लिए 1 करोड़ 86 लाख की गाड़ियां खरीदी जाएंगी जी। 1 करोड़ 86 लाख की गाड़ियां और खरीदी जाएंगी। अभी इनका पेट नहीं भर रहा है, गाड़ियां चाहिए और गाड़ी गरीब के ऊपर एम्बुलेंस के लिए फरमा देती है। माशाल्लाह ये शहजादी आलिया, मलका आलिया, मोहतरमा अजरा पेचो साहिबा के किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। सीएम हाउस के लिए गाड़ियां खरीदी जा सकती है, गरीब की एम्बुलेंस नहीं खरीदी जा सकती। उसके अलावा SNGD के लिए, अफसरों के लिए, अफसरशाही के लिए, चूंकि अफसर इनके साथ है, अफसर और ये सियासतदान पीपल पार्टी के ये बाँ बेली हैं, ये चोली दामन का साथ है इनका। इनके लिए 15 करोड़ की गाड़ियां खरीदनी है। आइंदा साल इंतजामिया के लिए 20 करोड़, DC साहब के लिए, सही AC साहब के लिए 20 करोड़ की गाड़ियां और खरीदी जाएंगी। सीएम हाउस के एंटरटेनमेंट और गिफ्ट के अखराजात का तखमीना भी 4 करोड़ रुपए लगाया गया। 4 करोड़ में से भाई कुत्ते की वैक्सीन दिला दो, एड्स की वैक्सीन दिला दो। 4 करोड़ गिफ्ट देने हैं, तोहफा देना है, अजरक पहनानी है, लोगों को पता नहीं क्या क्या पिलाना। 4 करोड़ में भाई पानी तो नहीं आता, मैं पानी पीता हूं, इसमें कुछ और ही पिलाना होगा इनको। ये भाई शहद पिलाना होगा, जैतून पिलाना होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने इस 4 करोड़ में एंटरटेनमेंट में, शहद की एंटरटेनमेंट हो सकती है, जैतून की एंटरटेनमेंट हो सकती है, चाय पानी की एंटरटेनमेंट पे 4 करोड़ नहीं लगते। और ये है वही शहद ग्रुप है और जैतून ग्रुप है। ये सीएम हाउस के लिए 518 लोग, एक मुंशी के 518 मुंशी, यूनुस मेमन के मुंशी के 518 मुंशी और हैं। सीएम हाउस के लिए 518 अफराद का अमला खिदमत दे रहा है, जिसमें से 132 अफसरान हैं, 132 अफसर हैं। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में 22 अफसर हैं, जिसमें से 18 ग्रेड और 17 के लोग शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं सीएम हाउस में 132 अफसरान, इसकी तनख्वाह कौन देता है? इसकी तनख्वाह हम देते हैं, आप देते हैं, आप देते हैं, आप देते हैं, गरीब आवाम देते हैं, टैक्स पेयर देता है। और मुंशी की किताबें उठाने के लिए भाई जरूरत नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूं, इसमें आगे चलता हूं जी। आज तो बहुत कुछ आपसे बात करने के लिए है, लेकिन मैं तेज तेज करना चाह रहा हूं इसको आगे। इस दफा पिछले बजट से 300 अरब रुपए ज्यादा है। वज़ीर आला कहते हैं कि वफाक को 778 अरब देने चाहिए थे। बजट दस्तावेज के मुताबिक 717 अरब इनको मिल चुके हैं। आखिरी माह की ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो सूरत हाल में आगे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पिछले साल 2018-19 में कोविड-19 को बुनियाद बनाकर सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 208 अरब से कटौती करके 90 अरब पर लाया गया था, जब खर्चा और कम हुआ है। अब बताया जा रहा है कि ये सारे पैसे मौजूद हैं। अब मैं आपको तफसील आगे बताऊं कि वज़ीर आला साहब ने कल जो कुछ किया है, इसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने हमेशा एक अल्फाज का गोरख धंधा टोपी ड्रामा किया, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया, आज पिछले 13 साल के अंदर सिंध में मैं बताना चाहता हूं कि
13 سال میں ہزاروں ارب خرچ کرنے کے باوجود ہماری ہیلتھ تباہ، ہماری صحت تباہ، ہماری ایجوکیشن تباہ. دوسری جانب آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دیا ہمیں؟ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمیں تنخواہیں بڑھا دی، بہت اچھی بات ہے. ہیلتھ کارڈ، یہ وزیر اعظم پنجاب والوں کو ہیلتھ کارڈ مل سکتا ہے چونکہ وہاں منشی کی حکومت نہیں ہے. کے پی والوں کو ہیلتھ کارڈ مل سکتا ہے کہ چونکہ وہاں منشی کی حکومت نہیں ہے، وہاں اومنی کی حکومت نہیں ہے، زرداری کی حکومت نہیں ہے. بلوچستان میں بھی ہیلتھ کارڈ مل سکتا ہے، سندھ کو ہیلتھ کارڈ نہیں مل سکتا. ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے، غریب سے پوچھو. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ یہ علاج کرانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، یہ لوگ علاج کرانے کے لیے دبئی جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، کسی سے جہاز لیتے ہیں، ٹھک بیٹھ کے دبئی پہنچ جاتے ہیں. غریب سے پوچھو جس کو علاج کے لیے ایمبولینس نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی. ہیلتھ کارڈ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، وفاق نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے. اور بات یہ ہے کہ جو ہم نے پورا پچھلا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں اس دفعہ کا وہ جو بجٹ ہے یہ سندھ دشمن بجٹ ہے، سندھ دشمن حکومت نے بنایا ہے. اس دفعہ بھی یہ ٹوٹل ٹوپی انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، اور یہ انہوں نے ہیلتھ کے ایجوکیشن کے بھی پیسے بڑھا دیے ہیں، ہیلتھ کے بھی پیسے بڑھا دیے ہیں. لیکن نہ ایجوکیشن میں فائدہ ہوگا، نہ ہیلتھ میں فائدہ ہوگا، نہ امن و امان میں فائدہ ہوگا. اور بات یہ اسی طریقے سے کئی مختلف کردار آتے رہے ہیں اس بجٹ بک میں. پیسے کبھی ٹپی آتا ہے، یونس میمن آ گیا. یہ ایک ٹوپی، ایک کردار ہے، یہ کردار ہے جو مختلف طریقے سے آتے ہیں. میں بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف، ہم گراؤنڈ پہ بھی، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی ان کو آزادی سے اپنا خزانہ لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. ارسلان بھائی آئیے تھوڑا سا بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو کافی خلاصہ کل کا حلیم بھائی نے پیش کر دیا ہے، لیکن جو اصل موضوع جس کی مراد علی شاہ صاحب جو ہیں جس کی طرف سے اپنا توجہ ہٹا دیتے ہیں وہ ان کی اپنی کارکردگی ہے. ہمیشہ سے ہم نے سنا کہ این ایف سی کا رونا رویا، اور جو کل بجٹ پیش کیا یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھا گزشتہ 13 سالوں کا. اس میں سے کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے پہلے کبھی کہی نہیں یا انہوں نے بتائی نہیں. تمام وہی اسکیمیں نئے کاغذ کے اندر لپیٹ کے پیش کی گئی، چاہے وہ ریڈ لائن، ریلو لائن اور جتنی بھی چیزیں انہوں نے بتائی. یہ آپ پچھلے سالوں کی بھی تقاریر ان کی اٹھا کے دیکھیں گے تو ان میں یہی سب ہے. ایک امپورٹنٹ بجٹ کا جز ہے جو ان کے اپنے محصولات جو انہوں نے حاصل کرنے ہیں، صوبائی محصولات، ان کی ہی بک میں مینشن کی ہے کہ اس سال جو بھی آنے والا سال ہے اس میں 330 ارب روپے یہ صوبائی محکموں کے ذریعے ریونیو اپنا جنریٹ کریں گے. لیکن ان کی کارکردگی جو پہلے رہی ہے وہ کیا ہے؟ 2019 اور 20 میں 190 ارب روپے انہوں نے وصول کیے، اور اب یہ ٹارگٹ دے رہے ہیں 330 ارب کا. اچھا، پچھلے سال یہ 313 ارب تھے، اس میں سے کتنے انہوں نے کمائے؟ 60% تھے تقریباً. تو اپنی کارکردگی مراد علی شاہ صاحب نہیں بتا رہے. سیلز ٹیکس آن سروسز وصول کرنے میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. ایکسائز سے ذریعے جو ریونیو جنریٹ ہونا ہوتا ہے وہ ناکام ہے. تقریباً 170 ارب روپے کا پچھلے سال شارٹ فال تھا ان کے اپنے ریونیوز میں. اور یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق نے اتنے ایسٹیمیٹ کیے تھے، ریوائز چل رہا ہے. ان کا زیادہ سے زیادہ اخراجات کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے وہی جیسے حلیم صاحب نے بتایا کہ بابوؤں کی جیب میں. اور کیوں نہ جائیں؟ یہ بابو تو جو بجٹ بناتا ہے وہ تو پلی بارگن لے کے بیٹھا ہے. ان کا فائنانس سیکرٹری تسلیم کر چکا ہے کہ میں نے گھپلا کیا، میں نے انویسٹمنٹ اسکیمز کے اندر گھپلا کیا، اور اب مجھے 2-4 پیسے لے کے چھوڑ دو اور مجھے جانے دو، نوکری مجھے کرنے دو. حسن نقوی صاحب، یہ بجٹ تو سارا بنایا ہوا ان کا ہے، یہ تو باقی کسی کا بنایا ہوا تھوڑی ہے. جو پیپلز پارٹی والے کل ڈیسک بجا رہے تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں الف بے اس کی کیا ہے. سارا کا سارا بجٹ بناتے ہیں حسن نقوی صاحب، جو کہ مراد علی شاہ صاحب کے بھی منشی ہیں. جیسے حلیم بھائی نے بتایا کہ 514 منشی مراد علی صاحب کے نیچے ہیں، تو سب سے بڑا منشی ان کا ہے حسن نقوی، جو کہ گھپلا بھی کر کے بیٹھا ہوا ہے، نیب میں پلی بارگن کر کے بھی بیٹھا ہوا ہے، اور سارا کا سارا سندھ کا پیسہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے شخص. یہ پیسہ ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرنے دیتا. اور کیوں نہیں کرنے دیتا وہ آپ کو پتا ہے، 40% والا فارمولا جو ہے.
उस 40% वाला फार्मूला ही तो है जिसके तहत एक सिस्टम, जरदारी कंपनी का जो सिस्टम है, उसके अंदर ये हसन नकवी का एक बड़ा कलीदी किरदार है, और ये चुपके से कहीं बैठा हुआ होता है, पता नहीं चलने देता, लेकिन सारी कार्रवाई ये शख्स डाल रहा है। तरक्याती बजट की हम बात करें तो जो गुज़िश्ता साल था 19-20, रवां साल तो अभी चल रहा है, तो उसकी तो कहानी अभी जब पता चलेगी, इन्होंने तकरीबन 300 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दिया था। खर्च कितना किया? 103 अरब रुपए। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 2019 और 20 में गैर तरक्याती बजट इन्होंने खर्च किया वो था 690 अरब रुपए, और इस साल जो इन्होंने एस्टिमेट दिए हैं आने वाले साल के लिए, अभी जो बजट में पेश किया है उसके अंदर इन्होंने एस्टिमेट दिए 1090 अरब रुपए। इसका मतलब यह है कि आपके गैर तरक्याती बजट के अंदर 400 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया आपने। 400 अरब रुपए ये वो है जो आप अपने तौर पे सूबाई हुकूमत कलेक्ट नहीं कर सकती। जितने पैसे आप कलेक्ट नहीं कर सकते उससे ज्यादा रकम आप इजाफा कर रहे हैं गैर तरक्याती बजट में। वो क्या है? बाबुओं की सर्विस। जो बाबू आपके लिए 40% जमा करके लेके आते हैं, जो कि फिर आगे जरदारी कंपनी, जरदारी सिस्टम में जाता है, जो यूनुस मेमन साहब के पास जाता है, वो क्या है? वो यही है। असल बात यह है कि मुराद अली शाह साहब ऐसा नाकारा तरीन आदमी, नालायक तरीन आदमी मैंने नहीं देखा। ये शख्स वो है जो झूठों का जो है ना, मैं समझता हूं कि बादशाह अगर डिक्लेयर करें ना तो ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि इतनी कारीगरी से ये शख्स झूठ बोलता है कि मैं तो मान गया शख्स को। और क्यों ना करे जब उस्ताद जरदारी ऐसा हो जो झूठों का बैनुल अक़वामी सदर है। तो बात यह है कि मुराद अली शाह साहब थोड़ी सी शर्म करें। अपने मातहत आपके इदारे हैं, आपके मातहत होम मिनिस्ट्री है, आपके मातहत फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपके मातहत रेवेन्यू मिनिस्ट्री है। ये रेवेन्यू और फाइनेंस तो आपके मातहत डायरेक्ट आप चैंपियन बनते हैं। पूरी दुनिया को आप ऐसे बता रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेवेन्यू साइंटिस्ट आप हैं, और आपके नीचे के नाक के नीचे देखें महकमा जो चल रहा है, इसकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस, इससे बदतरीन कारकर्दगी नहीं हो सकती। ये बात करते हैं कि जी वफाक ने पैसे कम दिए। चलें जी, आपकी बात अगर मफरूज़े के तौर पर मान लें कम दिए, तो आने वाले साल का एस्टिमेट वफाक ज़्यादा दे रहा है, और पिछले साल से भी आने वाले साल में पैसे ज़्यादा ही मिल रहे हैं इनको। ये साबित नहीं कर सकते कि पिछले साल से कम मिले हो, लेकिन सूबाई महकमे में ये हो रहा है कि पिछले साल से कम पैसे आ रहे हैं। अपनी बारी में ये कहते हैं कि क्योंकि कोविड आ गया, कल इन्होंने तकरीर में कहा कोविड आ गया तो हमारे महसूलात कम हुए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे कम दिए। अच्छा, कोविड का जो असर है वो सिर्फ इनके लिए है, पूरी दुनिया पे नहीं है, पूरे पाकिस्तान की मईशत पे नहीं है। वो कोविड का असर सिर्फ सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर है। बस ये देखें कितनी कारीगरी से शख्स जो है झूठ बोलते हैं। एक और कारीगरी से इन्होंने झूठ बोला कल, जिसपे मैं हैरान हूं कि कोई शख्स इतना धड़ल्ले से झूठ बोल कैसे सकता है। इन्होंने कहा कि हमने 3 महीने के अंदर अस्पताल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल 3 महीने में कंस्ट्रक्ट कर दिया। वो अस्पताल गुज़िश्ता 5 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई थी। ये हमने असेंबली में स्पीचेस कर करके इनको कोई थोड़ी शर्म गैरत दिलाई, तो उसके बाद जाके उसके अंदर कोई इन्होंने अमला डाला और उसको वो जारी किया। वो 14 साल से स्कीम इनकी बंद पड़ी थी, और ये कह रहे हैं कि हमने 3 महीने के अंदर उसको खड़ा किया। मतलब थोड़ी सी मुराद अली शाह साहब को थोड़ी सी जो है ना शर्म कर लेनी चाहिए। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा झूठ होता है, इतना झूठ नहीं। इसमें एक चीज जो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है, ये काम करते हैं कारीगरी से। एक और ये कहते हैं कि हम सेहत कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि सेहत कार्ड जो है वो इंश्योरेंस होती है और उसके पैसे मिलते हैं प्राइवेट इदारों को। अपने बजट में ये SIUT को, इंडस अस्पताल जो कि प्राइवेट इदारे हैं, उनको ये लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन सेहत कार्ड नहीं देना। पंजाब में सेहत कार्ड मिल रहा है,
KPK میں صحت کارڈ مل رہا ہے اور دیگر اسکیمیں وہاں چل رہی ہیں. وہاں کے بڑے منصوبے وہ صوبائی حکومت اپنے پیسوں سے کر رہی ہے. سوات موٹر وے صوبائی حکومت نے خود کی ہے KPK کی. یہاں ایک منصوبہ ان کے پاس نمائش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا. شکریہ. ٹھیک ہے ایک بتائیے گا کہ گورنر ہاؤس وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی ہیں. اب وہ 3 سال ہو گئے گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں گری. اس سال بھی گورنر ہاؤس کی ڈسکریشنری گرانٹ بڑھ گئی. گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ عملہ بڑھ گیا اور انہوں نے گفٹ اور اس پر جو ہے وہ اپنے فیول پر بڑا خرچہ کیا. اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا ایک مجھے ایگزیکٹ فگر بتا دیں کہ وفاقی حکومت نے ان 3 سال میں جس سے شہر سے 70 ارب روپے فنڈ کلیکٹ کیا اس پر اب تک کتنا فنڈ لگا چکے ہیں؟ جی بسم اللہ. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جانی تھیں، لیکن جب ہم نے گورنر ہاؤس کو اپنے وعدے کے مطابق اس کو دیواریں اب بھی ویسے کھلی ہوئی ہیں، ہر اتوار کو پبلک جا سکتی ہے، وہ گورنر ہاؤس ویسا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سندھ حکومت میدان میں آ گئی ہے تو ہماری ہے تو ہم نہیں کرنے دیں گے اس کو. تو سندھ حکومت کی چونکہ انہوں نے اس پہ کہا کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کرنے دے سکتے، اس کو نہ میوزیم نہ یہ نہ وہ، جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر رک گیا ہے. اور اگر آپ اس کی گورنر ہاؤس کے ایکسپنسز اور CM ہاؤس کے ایکسپنسز میں فرق لگا لیں تو آپ کو میرے خیال ہے زمین آسمان کا فرق لگے گا، جبکہ گورنر بھی آئینی سربراہ ہوتا ہے. اب آگے آئیے، آپ نے کہا کہ جی اس شہر کو وفاق نے کیا دیا. تو اس شہر کو وفاق نے آتے ہی کہا تھا کہ 162 ارب روپے شہر کو ہم نے دینے ہیں. ہم نے اعلان کیا، اس کے اندر فریٹ کوریڈور تھا جو اب تیار ہونے کے مطلب شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر KCR تھا، اس کے اندر بہت سارے پروجیکٹس تھے، لیکن فوری طور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے NOCs دینے سے انکار کیا. لیکن اس کے باوجود میں بتاتا ہوں سٹارٹ کہاں سے ہوا. 162 کو بھی پہلے سے میں کلیئر کر دوں، مطلب 162 پہ کام 162 حوال میں اڑ گیا. ہاں مطلب ٹینڈرز ہوئے تھے، اس کے بعد آ گیا SIDCL. یہ SIDCL جب KIDCL تھا تو اس کا افتتاح قائم علی شاہ صاحب اور نواز شریف نے کیا تھا. اس وقت یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھا. چونکہ اب پرائم منسٹر عمران خان نے آ کر یہاں SIDCL کے ذریعے ہم نے کام کرانا شروع کیا. وہی SIDCL جس کو یہ کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اسی کو انہوں نے خط لکھا کہ جی آپ جہاں سے گرین لائن کی بسز منگوا رہے ہو ہمیں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ گرین لائن کی بسز منگوا دیں. اسی جی ہاں اورنج لائن ہمیں بسیں منگوا دیں، اسی SIDCL کو. اس وقت کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھا. SIDCL کے تھرو جب بہت سارے کام سٹارٹ ہوئے انہوں نے NOCs نہیں دی. 12 ارب رکھے گئے تھے جس میں سے اس میں سے سڑ گئے پیسے، انہوں نے NOCs نہیں دی سازش کے تحت. لیکن اس کے باوجود SIDCL کے تحت آپ نے بریجز دیکھے، سٹارٹ کیا تھا بے شک پچھلی گورنمنٹ میں، لیکن اس کو پیسے ہمارے یہاں بریجز آپ نے دیکھے، آپ نے روڈز دیکھی، آپ نے فائر بریگیڈز اس کے اندر دیکھی، اور اس کے بعد یہاں اس وقت جو جی نشتہ روڈ ساری نشتہ روڈ بریجز سارے، اور اس کے علاوہ اس وقت KCR کے اوپر جو فارمیلٹیز تھیں اس کے اوپر کام بڑھ چکا ہے. فریٹ کوریڈور پہ کام اس میں بڑھ رہا ہے. اب آگے آئیے، پھر آگے 1100 ارب کا پیکج. 1100 ارب میں جی 1100 کچھ نہیں، ایک میتھ سی بنا لی ہے کہ جس بات یہ کرنی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا. بھائی صاحب 1100 ارب میں سے 650 ارب تقریباً وہ وفاق کے تھے. آج K4 پہ انہوں نے جو خرچ کیا تھا، K4 کو ڈیزائن ہی غلط کر دیا، غلط ڈیزائنر اس کو دے کر کیا کہنا چاہیے اس کو جو کنسلٹنٹ کو دے کر انہوں نے خراب کر دیا. آج K4 وابدہ کے حوالے ہو چکا ہے، اس کی تمام فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں. KCR کا جو فارمیلٹیز تھی پوری ہو چکی ہیں. فریٹ کوریڈور بننے جا رہا ہے. گرین لائن اس دفعہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور نالے شروع ہو چکے ہیں. آج نالے، اور کراچی والوں یاد رہنا اس دفعہ اگر ڈوبے تو ذمہ دار یہ منشی اینڈ کمپنی ہوں گے. اس دفعہ اگر ڈوبے، چونکہ وفاق نے جو کرنا تھا آج کچھ بھی ہے. گجر نالے پہ اتنا ہو گیا کہ پانی نکلے گا، اورنگی نالا اور شاید ایک اور محمود آباد نالا، لیکن جو 38 نالے انہوں نے صاف کرنے تھے جو کہ گلی محلوں میں جن کا پانی گھسے گا، ایک نالے پہ انہوں نے کام سٹارٹ نہیں کیا. ناٹ اے سنگل نالا کہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہو. الحمدللہ ہماری جانب سے KCR، فریٹ کوریڈور، K4، نالے، ان تمام چیزوں پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. پیسے بھی خرچ ہونے شروع ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ اس شہر کراچی کو 625 ارب کا پیکج ہم نے دیا ہے، اور پورے سندھ کو انہوں نے 13 سال میں دیے 1750 ارب روپے، اور ہم نے پورے سندھ کے لیے ہم نے رکھے پچھلے 1 سال کے اندر جو اگلے 3 سال میں خرچ ہوں گے 1000 ارب سے زیادہ. تو یہ ہے وفاق کا سندھ سے محبت. یہ بتائیے جو کوریڈور شروع
हुआ था नॉर्थ नाजाबाद का, वो नवाज शरीफ के दौर में कराची फंडिंग उसकी हो चुकी थी, जो अरबों रुपए की जो फायर ब्रिगेड आई है, शाहिद खाकान अब्बासी ने वसीम अख्तर को फंड जो है वो जारी किया था। आप लोगों ने सिर्फ पैसे उसके रिलीज किए हैं और उसके बाद वो मुकम्मल किए हैं। कराची के अंदर जो कोई बड़ा नया मंसूबा बनना था ना वफाक ने दिया। इस जो कल बजट आया है इसके अंदर 19 स्कीमें रखी गई हैं, उनमें कोई नया मंसूबा नहीं है। उसमें सारी 6 स्कीमें पुरानी हैं और बाकी 13 स्कीमें जो है वो नहीं है, वो छोटे छोटे रोड बनाने। मोटी बात मैं आपसे कर दूं, वफाक दे रहा है ना सिंध दे रहा है, इस शहर से तो मैं आपसे लाखों रुपए जो है वो आप जी वसूल कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मेरा ख्याल है कि SDG गोल्स के तहत भी 9 अरब रुपए सिंध में खर्च हो रहे हैं, 9 अरब रुपए, और कराची की गलियां मोहल्ले पानी की लाइनें डले रही हैं। और जिसको ये कहते हैं हो मतलब मजाक उड़ाते हैं गरीब का, कहते हैं हाँ गलियां बना रहे हैं, हम गली भी बनाएंगे, लाइन भी डालेंगे, गटर भी बनाएंगे, हम ये गरीब लोगों के नुमाइंदे हैं। बिलावल हाउस के ऊपर तो भैंसों की चौकीदारी के लिए 200 कमांडोज रखे गए हैं, कच्चे में भेजे नहीं जाते इनसे। दूसरी बात मैं आपसे करूं, आपने कहा कि ये पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट के साथ चलती हैं, बात ये होती है कि रिलीज किसने किया। आज भी मैं कह दूं कि जी मैं आसमान से यहाँ तक शटल चला दूंगा, लोकल ट्रेन यहाँ से बैठो अमेरिका पहुंच जाओ, लेकिन बात ये होती है पैसे उस पर किसने दिए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैरी कर रहा होता हुआ है कि फंड जारी किसने किए, कागजों में चीजें और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके फंड्स हमने जारी किए। बाकी डिटेल इसकी 1 मिनट डिटेल ये दे दें, मैं बताता हूँ। जी देखिए, जैसे अलीम भाई ने कहा कि मंसूबे बहुत सारे होते हैं, असल मसला ये है कि कराची के मेजर मसला क्या है, पानी का मंसूबा है। वो बड़ा मंसूबा है, वो कब से स्टार्ट हुआ है। अगर पाकिस्तान बनने से पहले किसी ने ऐलान कर दिया कि जी पाकिस्तान ये हो में करेंगे, चांद पे हम पहले जाएंगे, तो वो बंदा उसका क्रेडिट जाएगा? नहीं। बात ये है कर कौन रहा है, फोकस किसका है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज दिया, उसके ऊपर कमेटी बनाई, मॉनिटरिंग कमेटी, ये सब कुछ हो रहा है। बात ये है कि मेगा प्रोजेक्ट किसको कहते हैं आप? मेगा प्रोजेक्ट, ये फ्लाईओवर बना देते तो वो मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। जो कराची में बंडल आइलैंड वाला प्रोजेक्ट लेके आए थे वो मेगा प्रोजेक्ट था। जिस तरह रावी लाहौर में हम कर रहे हैं सैटेलाइट सिटी था, वो सैटेलाइट सिटी पूरा शहर आबाद करके दे रहे थे। इनको तो एक गली कूचा नाले बनाने पे नखरा हो रहा है, तो मेगा प्रोजेक्ट पे सोचें क्या करेंगे। मुराद अली शाह साहब तो चाहते ही नहीं है कराची तरक्की करे, इनको बुरा लग रहा है कि किसी की सड़क बन रही है, किसी की गटर नाली बन रही है। जब बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे ये तो नाक में दम कर देंगे हमारा, लेकिन हम करेंगे तब भी। ये कुछ भी जितना रोना है ये रोए, हम करेंगे। लेफ्ट हाँ, जबरदस्त किस्म का बजट पेश किया है। जो अपोजिशन खदशात जाहिर कर रही थी, वो खदशात अब सामने आने लगे। पेट्रोल की कीमतें और तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस पर आपका क्या मतलब? देखिए, पेट्रोल और तेल ये इसका हमारे पाकिस्तान की किसी पॉलिसी से ताल्लुक नहीं होता। ये दुनिया में पेट्रोल ऊपर जाता है तो यहाँ भी ऊपर जाता है। ये तो फार्मूला वो है ना, बिलावल जरदारी का फार्मूला है भाई। ये उसी का फार्मूला है कि भाई आजकल तो मैं कहता हूँ इनके साइंटिस्ट न्यूटन से सब समझ ले भाई, पेट्रोल ऊपर जाएगा तो यहाँ भी ऊपर जाएगा। तो पेट्रोल की कीमतें हमें दुनिया के साथ मैच करनी पड़ती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ वफाक का जो बजट है सदके थी वहाँ। चले खातून लेकिन कल कौमी असेंबली में आपकी हुकूमत के लोगों ने जो गालम गलौज की, शर्मनाक हरकतें की, क्या कहेंगे आप? देखिए, चीजें रिलेटेड है, शफकत महमूद भी लगे। असेंबली में भी आप लोगों ने कल एक नई रिवायत हमने देखी, सालों से नहीं थी, भूल गए थे लोग। ये चीटियां भूपू पता नहीं क्या क्या इनके नाम है, ये आपके अराकीन लेके आए थे। तो क्या आवाज गले में कोई मसला था या कुछ और था? वैसे जैसे कहा जा रहा है नारेबाजी एहतजाज होता रहा है, सारे भूल ना जाओ। एक तरफ सिंध असेंबली एक तारीखी इमारत है और इसकी अलग रिवायात नहीं है, और वफाक। तो ये आप लोग क्या बता रहे हैं? थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। कल मैं असेंबली में था, निसार खोड़ो साहब वहाँ मौजूद थे, और जब 3 रोज़ पहले हमारी ये 7 वाले कमेटी रूम में मीटिंग हुई थी, उस वक्त मैंने कहा था कि जी मैंने कहा था कि एज अपोजिशन लीडर ने निसार खोड़ो साहब की पुरानी वीडियोस निकाली हैं, मैंने सारी मालूमात की हैं, जो निसार खोड़ो साहब ने किया उससे हम कम ही करेंगे। मेरा मतलब ये है कि हमने इस असेंबली के अंदर बजट की किताबें जलती देखी। सैयद सरदार अहमद साहब जब यहाँ बजट पेश कर रहे होते थे, और जो उस वक्त हमने यहाँ देखा है कि क्या क्या तूफ़ान बदतमीज़ी यहाँ नहीं हुआ करता था। हमने इस असेंबली के कॉरिडोर में एक साबिक चीफ मिनिस्टर के मुंह पे जूता मरवाया हुआ जाता हमने देखा है। हमने इसी असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली में
ہم نے احتجاج کیا منہ سے, ہم نے یہاں مائک کے وہ مارتے ہوئے دیکھے گئے ہیں, ہم نے پچھلے دنوں شہزاد قریشی کو خاتون سے تھپڑ مرواتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے اس اسمبلی سے گالیاں, ننگی گالیاں, آپ لوگ سنتے نہیں, ہم سنتے ہیں, یہ 5 چھچورے جو ان کے بیٹھے ہیں, ہم نے ننگی گالیاں بھی یہاں دیکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود کل جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا, ہم افسوسناک ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انسٹیگیٹ کس نے کیا, شروع کس نے کیا. علی گوہر نے شروع کیا, اور میں بتا دیتا ہوں, اس نے کہا کتے بلوں کی سرکار نہیں چلے گی, افسوس ہونا چاہیے, ڈونکی سرکار نہیں چلے گی, شرم آنی چاہیے ایسے ایم این اے کو. بات یہ ہے کہ, اور یہ بات بھول جائیں, اب یہ سب بھول جائیں, ادھر بھی بھول جائیں, ہماری قیادت کو کچھ کہے گا, ہمیں کوئی نہ اخلاقیات ہے نہ کچھ ہے. سب لوگ خیال رکھیں, سیاسی بات کریں, احتجاج کریں. کل ٹھیک ہے, ہمیں پتا تھا ڈرامہ کر رہے ہیں مراد علی شاہ, ہمیں اس کو لگے احتجاج کر رہے تھے, ہم نے مراد علی شاہ کو تھپڑ نہیں مارا, گالی نہیں دی, اپنے سائڈ پر رہے, ہم نہیں سننا چاہتے تھے. 13 سال سے سندھ کے عوام یہ ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ بجٹ سن کے تنگ آ چکے ہیں. تو اس کو یہ وہی ہے نا جو ارسلان صاحب نے کہا کہ یہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھی. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہم نہیں سنیں گے, اس سے اچھا لوگوں نے انجوائے کیا, آپ نے بھی انجوائے کیا, ٹوں پاں پوں پاں سن کے. آپ کو ہم نے کل ذرا, ہم نے کہا بجائے اس کے باجے بجا کے آپ لوگوں کو خوش کر دیا ہم نے. ہم نے عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد دیکھی ہے, اس میں وہ فوج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل لوگ نہیں رہے, کاروبار میں ان کا دھیان لگ گیا ہے. کل سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا کہ جی کنٹونمنٹ بورڈ اور جو دفاعی مقاصد کے لیے زمین حاصل کی گئی تھی وہ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. وزارت دفاع آپ لوگوں کے پاس ہے, فوج کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی کو اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں, کسی کو سفیر لگا دیا سعودی عرب میں. فوج کا کام پروفیشنل ہے, ملک کے حالات کے پیش نظر آپ نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی, کیا کام کروا رہے ہیں فوج سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, جیو کو صرف فوج سے بارے میں سوال کیوں آتا ہے؟ کیا سندھ میں پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جیو ٹی وی نے بات کرنی ہے صرف فوج کے بارے میں بات کرنی ہے؟ آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے فوج کو بدنام کرنے کا؟ جیو نے اگر کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیکے میں ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. اگر ہماری فوج ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہو مزے سے اندر, ہماری فوجی شہید ان سے تو پوچھو. آپ جرنیل کی بات کرتے ہو, جوان کو پوچھو شہید ہوتا ہے, اس بچے سے پوچھو شہید ہو جاتا ہے, اس لیفٹیننٹ سے پوچھو اس کی بھی ماں ہے, اس کا بھی باپ ہے, اس کپتان کا باپ ہے, یہ سرحدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. آج ہمارا حق حشر اگر شام جیسا, لیبیا جیسا, ان ملکوں جیسا, مصر جیسا نہیں ہوا, اس لیے کہ ہماری فوج الحمدللہ مضبوط ہے. ان جوانوں سے پوچھو جو پہاڑوں پہ اچھے, آپ جیسے کہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں آگے جینس ٹی شرٹ پہن کے بہترین, لیکن وہ جا کے اپنی لائف چھوڑ کر ہمیں نیند دینے کے لیے سو رہے ہوتے ہیں. جیو کو جب مسئلہ ہوتا ہے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے سندھ میں, پاکستان کے اندر فوج. اللہ کرم جیو سے کہے اپنا قبلہ ٹھیک کرے, لڑائی ہے تو جا کے بندوق لے کے لڑے کسی سے, لیکن ہم کسی چینل کو, ہم افواج پاکستان کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, ان کو بدنام کرنے کی اور جو حرکت کی حامد میر نے, ایسے ہم میر جعفروں کو, میر صادقوں کو ہم بالکل معاف نہیں کریں گے, اور ایسے چینل کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان 20 نکات میں سے ایک نکات تھا کہ معاشی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس وقت آپ کی وفاقی حکومت ہے, نیشنل ایکشن پلان کے اس نکات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت معاشی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. المیہ یہ ہے کہ ہم تو اگر اختیار مل جائے عمران خان صاحب کو تو شاید وہ جو عوام کی امنگوں کی تکمیل ہو جائے اگر اختیار پورا ہو. لیکن عدالتیں آزاد ہیں, نیب آزاد ہے, کسی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو فوری طور پہ وکٹمائزیشن کا وہ آ جاتا ہے. لیکن دیر ہے اندھیر نہیں, انشاءاللہ ان معاشی دہشت گرد اور پکے کے ڈاکو, ان کے خلاف انشاءاللہ بھرپور ایکشن ہوتا ہوا ان قریب آپ کو نظر آئے گا. تھینک یو سر. شبیر اس میں ہم نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے, اور کانفرنس لڑنے جا رہے ہیں, ایک بار پھر یہاں پر جو ہے وہ خون ریزی ہونے جا رہی ہے. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ 4 لوگ پاکستان سمیت گئے تھے اسلام آباد, وہاں کوئی میٹنگ ہونی تھی. کیا یہ کھچڑی پکڑ رہی ہے, کیا ہونا تھا کراچی میں؟ اچھا, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ سوال ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ غیر قانونی ہے, غیر قانونی طور پر بنائے جائیں, ان کو گرا دیا جائے. کل الدین کے اوپر ہم نے دیکھا کہ تقریباً 150 کے قریب دکانیں ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں. نسلہ ٹاور جو ہے اس کو بھی گرانے کا ہے. حکومت سندھ بیچتی ہے, بلڈر خریدتا ہے. جب ایک عام آدمی پیسہ لگا کر ان جگہوں پر اپنی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اچانک حکم آتا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے. کوئی شخص, کوئی افسر جو لیز دیتا ہے, جو بیچتا ہے, نہ گرفتار ہوا, نہ آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی.
कौन जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल का? मलबे का ढेर आवाम क्यों बने? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं बड़ी मुअद्दबाना तरीके से आजिज़ी से अपनी आला अदालतों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये नस्ला टावर, इसकी ज़मीन किसी ने अलॉट की होगी, इसके नक्शे किसी ने पास किए होंगे, इसको एनओसी फॉर सेल किसी ने दी होगी, अलादीन के सामने जो मार्केट है इसको भी किसी ने एनओसी फॉर सेल दी होगी, इसका भी इश्तहार आया होगा, ये भी बना होगा। लाज़मी बात है कि आम आदमी, आम जो बायर है, जो शहरी है, वो देखता है कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट दे दिया है, उसके बाद वो बाइंग करता है और उसके बाद वो गिरा दिया जाता है। उसकी उमंगें, उसका मुस्तकबिल, उसके बच्चे, उसका रोज़गार, उसकी दो वक्त की रोटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नाजायज़ है, सब ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मैं अदालत आलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, जजेस से कहता हूँ कि खुदा के लिए रहम फरमाइए, उन लोगों को गिरफ्तार करवाइए जिन्होंने ये काम हरकत की। उसमें नंबर 1 गवर्नमेंट अफसरान, पीपल्स पार्टी, केएमसी जो भी जिम्मेदार थे, और वो बिल्डर जिसने माल कमा के बाहर लेकर गया। इन गरीबों को उनसे पैसा लौटवाया जाए। ये मैं जो देख रहा हूं, कल से हम सब, हमारी आंखें भी खून के आंसू रो रही हैं कि गरीब लोग जिन्होंने परचेज किया, ये कब्जागीर नहीं है, इन्होंने कब्जा नहीं किया, इन्होंने तो लेजिटिमेट ज़मीन खरीदी है। इसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए। मैं जानता हूँ जी गालते अच्छा गाल ये है तो बैरिया जो इशू है सीरियस इशू आहे। बैरिया जो असल मालिक तव्हांखे ख़बर थियणु घुरिजे केरु आहे। बैरिया जो असल ओनर है आसिफ ज़रदारी, उन जो पार्टनर है बिलावल ज़रदारी, जेको हिकिड़ो पाण हिकिड़े प्रोग्राम में चवे थो त ज़मीन मुंहिंजी हूंदी आहे, कंस्ट्रक्शन ॿियो कंदो आहे। उन जो कॉन्ट्रेक्टर आहे बिलावल, सॉरी मलिक रियाज़, उन जो चीफ ऑपरेटिंग अफसर आहे मुराद अली शाह, चीफ सिक्योरिटी अफसर आहे IG सिंध, ऐं ब्रोकर आहिनि मलीर जा उन जा नुमाइंदा। ॻाल्हि इहा आहे त बैरिया में जेको वाक़ियो थियो, मां सम्झां त उन ज़िम्मेवार, उन जी ज़िम्मेवार 100% पीपल पार्टी जी गवर्नमेंट आहे। ऐं असांजे इंडिजिनस जेके असांजा मुक़ामी असांजा आहिनि ॻोठाणा, उहे बि मासूम आहिनि, मज़लूम आहिनि। जिन्हनि ज़मीन परचेज़ कई आहे उहे बि मज़लूम आहिनि। असल ज़िम्मेवार उते बि, जीअं अॻु में चयो, त जेके बि पीपल्स पार्टी, अॼु ॾिसो जे कॉन्फ्रेंस अॻुवाणनि खे गिरफ़्तार कयो पियो वञे जेके इन्वॉल्व न आहिनि। जिन्हनि जेके इन्वॉल्व आहिनि, जीअं साड़े वाह बंदि कयो भली, पर जेके तक़रीर पिया कनि, उते विया हुया इन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़, वो जिम्मेवार आए। बाकी बात बी गाल, मैंने करारदाद जमा कराई थी, अगर मेरी करारदाद को असम्बली से पास करा दिया जाता तो आज ये बैरिया टाउन में न ज्यादती होती, न खून रेजी, न कुछ होती। उस पर मैंने यही कहा था कि जो मुकामी इंडिजिनस लोग हैं उनको उनके राइट्स दिए जाए, उन पर जुल्म बंद किया जाए। और हमने देखा है इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2013 में, मैं पेपर शेयर करता हूं, इन्होंने ये बैरिया टाउन को ये भी बेच दिए थे, हमारे जजीरे भी बेच दिए थे और NOC भी दे दी थी। बात यह है कि इस सारे केस के अंदर बेनिफिशियरी आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल ज़रदारी हैं, मुराद अली शाह मुंशी साहब हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, आज जो मजलूम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो मजलूम हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ जलसे में आए थे बाहर खड़े हुए, वो मजलूम हैं। जो जिनकी इमलाक जलाई गई इस शहर के लोग, वो मजलूम हैं। जिनके गोठों पे कब्जा किया गया, वो मजलूम हैं। जिन्होंने जलाए घुराव किया वो भी जालिम है, जिन्होंने उकसाया वो भी जालिम है, और सिंध हुकूमत जिसने इन ज़मीनों को ज़बरदस्ती गोठों पे कब्जा कराया, सबसे बड़े जालिम सिंध हुकूमत। थैंक यू।